نہ حق اٹھے شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تلوار اٹھانے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہو۔ اب خارجیت کیا ہے؟ خارجیت میں اس کی علامات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج کی ہماری اس نشست کا عنوان مسلح جتھوں کا اسلام، جو کہ خود ساختہ ہے، اور حقیقی اسلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس موسم کی پہلی بارش آج صبح سے نازل کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں کو لوگوں کے لیے فائدہ مند بنائے۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر جو قومیں آباد تھیں، ان کے اندر ایک بڑا جرم تھا، اور وہ جرم معمولی باتوں پر انسانوں کی خون ریزی اور کسی کو قتل کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین دنیا میں لے کر آئے، اس کا یہ پہلا ضابطہ و دستور ہے کہ کسی بھی انسان کو، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کو کسی انسان اور مسلمان کے لیے قتل کرنا جائز اور درست نہیں، الا کہ قصاصاً یا ارتداداً اس کو قتل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ حق ذمی کو قتل کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور اگر کسی نے نہ حق قتل کیا اور اس قتل کے اندر تمام اہل زمین نے شرکت کی، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو جہنم رسید کرنے میں پرواہ نہیں کرے گا۔ اتنا بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے درجے کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خبیث ترین فعل جو زنا اور نشے سے بھی بدترین ہے، کسی مسلمان کی تکفیر کرنا، اس کو کافر کہنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کی طرح جرم قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے عہد نبی اور عہد صحابہ میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے حالات اور فتنوں میں سورج سے بڑھ کر امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے۔ سب سے پہلی بات فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا، کہ فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ کافر ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کافر کہتے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی خوارج کو کافر نہیں کہا۔ بھائی باہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، اسی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، کہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے ہمارے اوپر سرکشی کی۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک عظیم صحابی اور مجاہد اور غازی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے پسندیدہ، جن کو سیف اللہ کا لقب ملا ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تلوار چلانے میں بڑی دلیر تھے، اور ان کی تلوار کو حق کی تلوار اور اسلام اور ایمان کی تلوار کہا جاتا تھا۔ اب ایک بندے پر چڑھ دوڑے، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اب آپ کو پتہ ہے جو قتال لڑائی ہوتی ہے یہ سیکنڈز نہیں، نینو سیکنڈز کے اندر بندے کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بڑی تیزی اور سرعت سے جان بین سے وار ہو رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑی تیزی سے اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی بریء مما صنع خالد، یا اللہ میں محمد الرسول اللہ خالد کی اس غفلت اور غلطی سے بری۔ اب دوسرا واقعہ ہے، جزیرۃ العرب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بطور پروپیگنڈے کے ایک لفظ بولا جاتا تھا، جیسے ہم میں سے بعض کے لیے وہابی کا لفظ بولا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صابی کا لفظ بولا جاتا تھا، بھئی یہ نہ یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ بتوں کا پجاری ہے، تو یہ بے دین ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو صابی کہا جاتا تھا۔ تو اس قوم نے اظہار اسلام کے لیے کہا سبعنا، بھائی ہم بھی صابی ہو گئے۔ صحابہ کرام کو غلطی لگی کہ یہ قبول اسلام سے انکاری ہیں، وہ اظہار اسلام کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام قبول کرنے سے انکاری ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دین مانتے، بے دین ہے۔ اب ان کو قتل کر دیا گیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے قتل سے بھی کھلم کھلا برات کا اعلان کیا ہے۔ حضرات، اس حوالے سے تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حکمرانوں کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ میری امت کے حکمران، ان کی اکثریت کیسے ہوگی۔ یہ جو علم ہے، یہ جو رجسٹر ہے، اس کو کھولا ہی نہیں گیا، لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا، چند مسائل تک ہم محدود رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین غالب رہے گا 12 قریشی خلفاء تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی، مہربانی والی بادشاہت، کھا جانے والی اور جبری بادشاہت۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے حکمران ہوں گے، شکل انسانی، دل شیطانی، لا یستنون بسنتی، میری سنت کو اختیار نہیں کریں گے، ولا یہتدون بہدی، کہ طرز حکمرانی میں کوئی نبی علیہ السلام کا طریقہ کہیں تو نظر آئے، وہ کہیں بھی کوئی طریقہ، نہ سنت نہ طریقہ، کوئی جھلک اسلامی نبوی ان کے اقتدار اور حکومت کے اندر ہوگی نہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا ظلم کریں گے، ماریں گے، مال چھینیں گے، ٹیکس لگا لگا کر، چنگیاں ڈال ڈال کر مال چھینیں گے، ٹیکس لگائیں گے۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ تلوار اٹھانے کی اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، صبر کرنا حتیٰ کہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پر ہو۔ ہمارے جو حکمران ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں امت کو بتایا ہے، صبر کرنے کی تلقین کی ہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی نہیں۔ یہی وجہ ہے عثمان بن عفان کو کہا اللہ تجھے قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، اتارنی نہیں ہے۔ گردن اتارنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے، بھائی گردنیں اتار کے رکھ دینا، صبر کا کہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اس کے بے دریغ استعمال کی اجازت نہیں دی۔ پر نبی علیہ السلام نے امت کے اندر اختلاف کا بتایا، سیاسی اختلاف بھی، فرقہ وارانہ اختلاف بھی، تو کیا کہا مسلمانوں میں اختلاف ہو تلوار توڑ دینا اپنی، اور اگر تلوار لینی پڑے تو لکڑی کی۔ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی تیری تلوار کا وار کسی بھی مسلمان کے اوپر اثر نہ کرے، بھائی تیری تلوار سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ اب میں آپ کے سامنے چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلح جو جتھے، ان کا جو بناوٹی اور فیبریکیٹڈ اسلام ہے نا، مصنوعی، ان کا پہلا جو طریقہ ہے، قرآن مجید سے کوئی نہ کوئی مقام بطور تاثر کے کہ ہم اسلام کے نمائندے اور علمبردار ہیں، اس کو اختیار کرے گی۔ اور پھر ظلم کیسے؟ کائنات کے اندر ایسے ظلموں کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عثمان بن عفان
کہ جن کے احسانات قیامت کی صبح تک جتنے بھی مسلمان پیدا ہوں گے سب بھی حضرت عثمان کے احسانات کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان. مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھا رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں. ان الحکم الا للہ والے کون ہیں؟ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما، دونوں سے لڑنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں، نمازی ہیں، قرآن. حضرات کہنے والے نے پھر کیا خوب کہا، اس نے کہا نہ حق اٹھے تکبیر بفتنہ. تو یہ جو مسلح جتھے ہیں کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، ان مسلح جتھوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، اور پھر قتل کرنے کے بعد نام انتہائی بہترین عبد الرحمن ابن ملجم، حضرت علی کا انتہائی قریبی جانثار. یہ جو تشدد ہوتا ہے نا دین کے اندر، یہ شیطان کا ایسا حملہ ہے کہ اس حملے سے 1000 میں سے 2-4 افراد بچتے ہیں، نہیں تو شیطان اکثریت کو تشدد پر لگا دیتا ہے. تشدد، سختیاں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک المتنطعون، یہ بال کی کھال اتارنے والے اور سختیاں کرنے والے ہلاک ہو گئے. سختیوں کی علامت کیا ہے؟ بھائی ساڈے فرقے دے پیچھے نماز ہوندی ہے، اور کسی مسلمان دے پیچھے تہاڈی نماز نہیں. ان کی نشانیاں ہیں. بات بات پر کفر کے فتوے لگائیں گے، ایسی چیزوں کو اجاگر اور نمایاں کر کے امت کے لیے فتنہ بنائیں گے کہ جن کا تصور تک کتاب اللہ میں، سنت میں، صحابہ کی زندگیوں میں تھا ہی نہیں. اب آپ دیکھیے اس نے کیا کیا. تشدد کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ اس رمضان کے مہینے کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اسلحہ کے ساتھ جتھا گردی، دہشت گردی، قتل سے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ایک ایسی حدیث ہے، اس جیسی سینکڑوں ایسی احادیث ہیں جو دیگر ادیان کے اندر نہیں، لیکن یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی تلوار کی نوک، چھری کی نوک، اسلحے کی نوک، نیزے کی نوک کسی مسلمان اور انسان کی طرف کرنے کی اجازت نہیں. سبحان اللہ، ایسی کمال کی حدیث ہے. وہ اللہ کے بندو، جب کسی دوسرے مسلمان کی طرف اسلحے کی نوک، چھری، تلوار، نیزے کی نوک کرنے کی اجازت اللہ کے نبی نے نہیں دی تو تم کون ہو کہ لوگوں کی گردنیں اتارو اور ان کو کافر ڈکلیئر کرو. اس حوالے سے میں چند چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. اپنی موت، آخرت اور اللہ کے ڈر کو سامنے رکھ کر، اور یہ جو خون کی ہولی گزشتہ 50 سالوں سے کھیلی جا رہی ہے، اس کا ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیے گا. تقسیم پاکستان اور تقسیم بنگال انگریزوں کے اعداد و شمار کے مطابق 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد سقوط ڈھاکہ میں
3 لاکھ مسلمان پھر قتل ہو گئے. 13. پھر رشیا افغان وار کے اندر 10 لاکھ کے مسلمان جو ہے قریب انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی. 23. پھر کشمیر کے اندر بوسینیا میں، کسووو میں، یمن میں، لیبیا میں، عراق اور ایران جنگ میں، پھر عراق اور امریکہ جنگ میں، پھر اس کے بعد دنیا کے مختلف خطوں میں مسلمانوں کی باہمی لڑائیوں میں، اور مسلمانوں کی جو کفار کے ساتھ لڑائیاں ہیں ان میں صرف موٹا موٹا آپ اعداد و شمار کریں تو 50 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو 50-60 سالوں میں قتل کیا گیا. اس کی مثال نہیں ملتی. اور زیادہ قتل کرنے والے کون ہیں؟ کافروں نے جو مسلمان مارے ان کی تعداد تھوڑی ہے، اور جو مسلمانوں نے مسلمان مارے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں اور اس کی سنگینی کو سمجھیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتا ہوں. مسلح جتھوں کا جو خود ساختہ اسلام ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی صحابی کا گستاخ ہے اس کو قتل کر دو. سپاہ صحابہ بن گئی ہے، باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہاں دھماکہ، یہاں دھماکہ، وہاں قتل، یہاں قتل. ہماری جو مسجدیں ہیں وہی حالت جنگ کا منظر پیش کر رہی تھی. بھائی ہر مسجد کے بعد مورچہ ہے، بندہ گن لے کر کھڑا ہے. سنیوں کی مسجدوں میں دھماکے، اہل تشیع کے جو امام بارگاہ ہیں ان کے اندر دھماکے. یہ ماضی قریب کا قصہ ہے جو ہم میں سے کسی سے بھی مخفی پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے. میں اس سے بھی زیادہ قریب آپ کو کرنا چاہتا ہوں. پھر مسلح جتھوں کا خود ساختہ اسلام آ گیا. من سب نبیا فاقتلوہ، بھائی جو نبی کو گالی دے اسے قتل کرو. سلوگن تو بہت پیارا ہے، صحابہ کرام کا دفاع سلوگن تو بہت پیارا ہے. کہتے ہیں جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کو گالی دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کے باپ کو گالی دے بڑی جذباتی دھواں دھار تقریریں ہوتی ہیں کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ بس حضرت خطیب صاحب مجھے ساتھ لے جائیں اور میں جاتے ہی اپنی گردن کٹوا دوں یا کسی کو مار کے رکھ دوں. اب یہ خود ساختہ چیز ہے. اور ان تمام چیزوں کے پیچھے اپنوں کے ساتھ ساتھ اغیار ہیں کہ جن کا یہ مقصد ہے کہ یہ امت آپس میں لڑتی رہے، مرتی رہے، ایک دوسرے کو مارتی رہے. بھائی آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مسلمان بھی ہو اور اللہ کے نبی کا گستاخ بھی ہو. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اچھا مسلمان، اچھا یا تو مارے نہ کسی کافر حربی کو جو مسلمانوں کا قاتل ہو، حالت جنگ میں اس کو پکڑا جی یہ ہمارے نبی کو گالیاں دے رہا تھا تو ہماری تنظیم نے اس کو پکڑ لیا ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. کرتے کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، یہ وہابی ہے، گستاخ ہے، چل بھائی مار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر کہا ہے، چل مار دی. آپ کے علم غیب کی نفی کی ہے، گستاخ ہے، چل مار دی. عیسائی ہے کوئی، چل بھئی یہ گستاخ رسول ہے. ایک مولوی صاحب نے بھینس خریدی، آدھے پیسے دیے. آپ کو پتہ ہے جانور جب نہیں کھرلی پر جاتا ہے دودھ کم کر دیتا ہے. انہوں نے کہا دودھ کاٹے، میں آدھے پیسے کو نہیں ہوں دینے. اور بھینس بیچنے والا عیسائی تھا. اس پر اختلاف ہوا اور اختلاف کے بعد اس نے کیا کہا؟ انہیں کہا پکا گستاخ رسول ہے، میرے نبی نے انہیں گانا دی تھی. اور بلوا ہو گیا، اتنی لڑائی کہ طوفان مچا کے رکھ دی. اور کیا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے؟ تو پاکستان کے اندر یہ مسلح جتھا بھی ہے. جیسے میں نے پہلے مثال دی ہے
بھائی صحابہ کرام کے ادب پر قتل و غارت، پھر نبی کے ادب و احترام پر قتل و غارت، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ جتنی بھی پرائیویٹ جہادی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں دنیا کے اندر، دو قسم کی جماعتیں ہیں، ایک جن کے اوپر امریکہ کا ہاتھ ہے اور ایک جن کے امریکہ مخالف ہے۔ پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے جو پہلی افغان وار تھی جب دورہ کیا نا افغانستان کا، تو وہاں پر امریکیوں کو دیکھا، صاحب بصیرت آدمی تھے، انہوں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اسلام کی اور مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے جس کے اندر بطور ایندھن ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت جتنی بھی یہ جہادی تنظیمیں تھیں، عربوں میں، عجموں میں، ہم میں، باہر، ادھر، سب سی آئی نے بنائی، اور اس کے بنانے میں ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک کردار تھا۔ اور پھر نصاب بنایا گیا جو ہمارے مدارس اور اسکولوں میں پڑھایا گیا، سورۃ توبہ، بھائی شہادت سب تو وڈا زندگی دا مقصد ہے، اساں تعاون دینی۔ اور یہ چیزیں اب آ کر ہمارے حکمرانوں نے اسمبلی کے فلور پر ایک دوسرے کی ضد میں ایکسپوز کرنا شروع کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک سیاسی نظریہ ہے، ایک جرنیلوں کی قوت ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف وار کر جاتی ہے، اور یہ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی باتوں بھی، ان کے جو راز ہیں اس کو بھی افشا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہاں تو باتیں ہوتی تھی نا، بھئی ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بنایا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی پیسے ہی باہر ہوندے سن، انہاں بنایا تھا، اساں تے مواد دیتا ہے تے سانبھیا ہے، انڈر لائن کیتا ہے نا۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے بچوں کو خوارج کے بارے میں خبردار کریں۔ خوارج کے بارے میں اب خارجیت کیا ہے؟ خارجیت میں اس کی علامات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، نشانیاں۔ اچھا جی، پہلی نشانی ہے ہم نے خلافت قائم کرنی ہے۔ خلافت قائم کرنے کا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ اگر خلافت قائم کرنے کا حکم ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی بادشاہوں کی بیعت نہ کرتے۔ انہوں نے بادشاہوں کی بیعت کی ہے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے خلافت قائم کرنی ہے؟ اور خلافت قائم کرنے پر ہی امت کے کئی لوگوں کو ماموں بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، کسی بھی ایک چیز کو نمایاں کر لینا کہ بھائی جمہوریت کفر ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے نظام کے مقابلہ میں کوئی بادشاہت ہو یا جمہوری نظام ہو یا کوئی خلافت کا مدعی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نظام کے متصادم ہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن اس بنیاد پر مسلمانوں کی تکفیر کرنا، حکمرانوں کی تکفیر کرنا، ان کو طواغیت کہنا، اسمبلیوں کو طواغیت کہنا، عدالتوں کو طواغیت کہنا، اللہ کے بندو یہ سب خوارج کی علامات ہیں۔ حاکم کے ظلم و جور کے اوپر صبر کرنے کی تلقین ہے، اور اگر حاکم کے خلاف خروج کرنا ہے، حاکم کے بارے میں 3 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ ہے کہ بھئی ان کو گراؤ، یہ استعماری ہیں، یہ اسلام کے نفاذ میں رکاوٹ ہے، ان کو مارو، ان کو گراؤ، یہ خوارج کا نظریہ ہے۔ اچھا، ایک اور نظریہ ہے، عربوں کے اندر زیادہ ہے، ہمارے ہاں کم ہے، وہ اپنے حکمرانوں کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذل اللہ فی الارض۔ وہ اپنے حکمرانوں کے جو فواحش منکرات ہیں اس کی بھی تعویل کرتے ہیں، ان کا کام ہی اپنے حکمرانوں کی مدح اور تعریف کرنا۔ جو اہل حدیث، اہل حق ہیں، اہل سنت ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ حاکم کی اچھائی کو اچھائی کہیں، اس کی برائی کو برائی کہیں،
اس کی حکومت کو نہ گرائیں اور اس کو نصیحت کریں، اور نصیحت کرتے اس کے جاہ و جلال کا قطعی طور پر خوف نہ کریں کہ بھئی یہ چیف آف آرمی سٹاف ہے یا یہ صدر پاکستان ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، حق گوئی کا حق ادا کریں، اس کے سامنے اس کو نصیحت کریں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو افضل جہاد کہا ہے کہ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ اب جو حکمران ہے، دیکھیں میں نے گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات رکھی تھی کہ حاکم کو گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ بھئی آپ ووٹ کے ساتھ یا قوت کے ساتھ یا فارم 47 کے ساتھ یا مارش اللہ کے ساتھ جب کسی کو حاکم لے کر آئے ہیں تو اس کا جو دورانیہ ہے اس کو پورا کرنے دیں۔ میں نے عمران خان صاحب کو ووٹ نہیں دیا، نہ میں ان کی سیاست کا حامی ہوں، لیکن میں اہل سنت کے اس قاعدے کو بیان کرتا ہوں کہ جب وہ آئے ہیں اپنا وقت پورا کریں۔ نواز شریف آیا ہے، اپنا وقت دورانیہ پورا کریں اور اس کی معروف میں سماعت کرنی چاہیے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اب کئی لوگ جو ہیں وہ سیاست کی بنیاد پر بندوق اٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی سول نافرمانی کریں گے، ہم نافرمانیاں حاکم وقت کی کریں گے، ہم اسلحے اور قوت کے بل بوتے پر فلاں چیز کو توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو یہ ساری خود ساختہ، یہ کافروں کی گندی عادتیں ہیں۔ دین اسلام نے ایسی چیزوں کی بیخ کنی کی۔ اگر آپ حاکم کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کھلم کھلا اسلام کا انکار کرے۔ کس کا انکار کرے؟ اسلام کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انتروا فی کفرن بواہا، ایسا اس کے اندر کفر، مثال وہ کہتا ہے میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتا، یا وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، یعنی ایسا کفر کہ جس کے اندر کوئی تعویل اختیار کی جا سکتی نہیں، یا وہ کہہ دیتا ہے کہ نعوذ باللہ میں مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی رسول سمجھتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم جو ہے وہ کھلم کھلا اسلام کا انکار کرے۔ پاکستان کے اندر نہ پرویز مشرف نے ایسا کیا ہے، نہ بے نظیر نے ایسا کیا ہے، کسی ہمارے حاکم کی جرت نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دوسری شرط، آپ کے پاس متبادل جو ہے قیادت ہونی چاہیے۔ متبادل قیادت، بنائے ہوئے نہیں، ٹکسال سے چھاپے ہوئے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھیلے سے یہ ساری سوغاتیں نکلی ہیں باری باری۔ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہو۔ پھر شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس دگنی قوت ہو۔ بھئی 10 لاکھ فوج ہے، آپ کے پاس 20 لاکھ فوج ہونی چاہیے۔ اور پھر چوتھی شرط کیا ہے کہ حکومت کی تبدیلی کے اندر کسی قسم کی قتل و غارت نہ ہو۔ یہ نہیں کہ آپ نے حاکم بننا ہے تو شریعت اجازت دے دے، بھائی جنہوں مرضی مار دے ہو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے پاکستان کے اندر مارشاء اللہ ہے، پرویز مشرف آیا، اس نے قوت کے بل بوتے پر سول حکومت کو نکال باہر کیا، نواز شریف کو گرفتار کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ باقی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی۔ مثال یہ دے رہا ہوں کہ مفسدہ نہیں ہوتا ایک نئے حاکم کے آنے سے، قتل و غارت نہ ہو، تو یہ شریعت کی شرط ہے۔ تو کفر کی گردانیں پڑھنے والے خوارج، خود ساختہ ان کا اسلام ہے۔ خلافت قائم کرنے والے 7 بندوق خود ساختہ اسلام ہے۔ حدود کا نفاذ کرنے والے خود ساختہ اسلام ہے۔ بھائی بندہ پکڑا، ویڈیو بن رہی ہے، عورت کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اور ظالموں
کوڑوں کی ویڈیو بناتے ہو، تفتیش اور تحقیق کی کیوں نہیں بناتے؟ تاکہ دنیا کے اندر پتہ چلے اسلام کے معیار کا، آپ کی تفتیش اور تحقیق کا۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے کام کرتے ہو، عزت دینے والے کام کیوں نہیں کرتے؟ تو خود جو ہے وہ اسلحے اور قوت کے ساتھ کسی کے اوپر سزا کا نفاذ کرنا شروع کر دینا، کسی کو کافر اور مرتد ڈکلیئر کرنا۔ ہمارے کئی جذباتی اخوان ہیں، مجھ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، میرے پوچھے خطبہ جمعہ میں بھی آتے ہیں، معمولی بات ہو کہ او آفا جی چھڈو تے بندہ ہی کافر ہے، وہ تے بندہ ہی، وہ کو بندہ مسلمان ہے، وہ تے بندہ ہی کافر ہے۔ اللہ کی قسم میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میں اللہ سے ڈر کے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کی بصیرت دی ہے اور بڑی کتابوں تک ہماری رسائی ہے، اور کمپیریٹیو تقابلی طور پر اللہ تعالیٰ نے دین کا کام کرنے کی توفیق دی ہے۔ ایک تو ہے نا ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، آپ سنتے ہیں۔ بھائی میں کافروں کے سامنے بیٹھ کر بات کرتا ہوں، ان کی سنتا ہوں، ڈیبیٹ کرتا ہوں، عیسائیوں سے، ہندوؤں سے، قادیانیوں سے، اپنے جو ہمارے مسلمان فرقے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہوں، وہ میری سنتے ہیں، میں ان کی سنتا ہوں۔ آج تک سیاست کے اندر میں رائے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست دان تھے، ہم میں سے ہر شخص جاہل سے جاہل بھی سیاست دان ہے۔ یعنی یہ وہ امر ہے جس میں رائے دینا نبیوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ نبیوں کا۔ اور ہم جو ہیں منہ اٹھا کر، اب یہی وجہ ہے کہ اہل حدیث اہل سنت ہے پیپلز پارٹی، اہل حدیث اہل سنت ہے نواز شریف، اہل حدیث اہل سنت ہے عمران خان کی پارٹی میں ہے اہل حدیث، لیکن سیاسی طور پر اہل حدیث اور اہل سنت نہیں۔ چند مسائل میں اہل حدیث اہل سنت ہے، لیکن سیاست کے اندر جہالت کے ایسے ڈھیرے ہیں کہ لوگ اس میں کتاب اللہ سنت سے رہنمائی لینے کی بجائے، خاموش رہنے کی بجائے، رائے نہ دینے کی بجائے، توقف کرنے کی بجائے، ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، کیا ان کے علم اور تقوی میں کسی کو شک ہے؟ مشائخ کے استاد ہیں، لیکن واللہ ہم ان کے انتہائی قریب، بہت قریب، اور جو شہر میں ان کے بڑی قریب تھے، کبھی وہ سیاست میں ان سے رائے کسی نے سنی ہے کہ بھئی آپ اس دفعہ نا نواز شریف کو ووٹ دے دینا، یہ عمران خان کو دے دینا، یا فلاں کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے؟ جب انسان مقام تقوی میں ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں سے ڈرتا ہے کہ لینا دینا بھی کچھ نہیں، رائے دے کے اللہ کی عدالت میں بندہ پھنس جائے۔ تو اللہ کے بندو، نصیحت ہے، کفر کی گردانیں پڑھنے والوں سے اپنے بچوں کو اور خود کو دور رکھو۔ یہ جہادی تنظیموں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو دور رکھو۔ آپ کو استعمال کریں گے، استعمال کرنے کے بعد آپ کو ہی قتل کریں گے، ماریں گے، چل بھائی تیرا کام ختم، ہم نے تجھے ورت لیا ہے، جیلوں میں ڈالیں گے آپ کو۔ آپ کے سامنے یہ مثالیں نہیں ہیں، اور جیلوں میں ڈالنے والے کون ہیں؟ آپ کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہیں حضرات۔ پھر تیسری میری جو نصیحت ہے، یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں اللہ کے لیے ان سے بھی دور رہو۔ اور ووٹ دینا چاہتے ہو کو ایک آدھے گھنٹے کے لیے بندہ بے ایمان ہو جائے، پر ساری زندگی کے لیے آپ اپنا مشغلہ یہ بنا لیں۔ صبح و شام ہی کام یہ ہو رہا ہے، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، ادھر بھی اہل حدیث ہے، ادھر بھی اہل حدیث ہے، ادھر بھی اہل سنت ہے، ادھر بھی اہل سنت ہے۔ تو کفر کی گردانیں پڑھنے والے، جہاد کی تعال اور خلافت کی باتیں کرنے والے، سیاست کے ساتھ انقلاب برپا کرنے والے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، ہم کھلم کھلا آپ کو ڈرانے والے ہیں
اپنے خون کو، اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کو بچا لینا۔ یہ لوگ لوگوں کی بیٹیاں اولادیں لے گئے ہیں، ان کا مستقبل تاریک کر کے رکھ دیا ہے۔ علماء جانے دینے سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم پاکستان کے اندر دعوت کے میدان میں ایسی ایسی جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں کہ موت بھی معمولی چیز ہے، اتنا خوف اور اتنی تاریکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لیتا ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر دور میں ان لوگوں نے جھوٹ بول بول کر، لوگوں کو مغالطے دے کر، قسمیں اٹھا کر، آنسو بہا کر، دنیا کی چیزیں، آپ دیکھیں صدقہ و زکوٰۃ جو ہے نا، اس کو پکڑنے میں بے دریغ، اور سب سے پھر برے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان جتھوں جماعتوں تنظیموں کے ساتھ جن کی مادی وابستگی ہو جاتی ہے۔ ہمارے شہر میں ایسے ایسے فراڈی بھی ہیں، سلواریں ان کی گھٹنوں کے قریب، مکیوں پیدل آئے نے، مسجداں دے وچ جا کے سخافتاں کرتے نے، لوگوں میں مشہور ہے جی بڑے کاروباری ہیں، 50,000 سے لے کر 5 کروڑ 10 کروڑ تک سینکڑوں لوگوں نے ان کو روپے دے دیے ہیں، اور ان کا امیج کیا ہے؟ یہی ان کی نشانیاں ہیں کہ جس کے بارے میں نے آپ کو خبردار کیا۔ لوگ اتنا بہک جاتے ہیں، بوڑھوں کو پروپیگنڈا ہوتا ہے جی صحابی وقت ہے، فلاں ہمارے شیخ تو صحابی وقت ہے، 10 10 12 12 14 14 16 16 سالوں کی بچیاں، جی یہ صحابی وقت، نعوذ باللہ اس کے ساتھ میری بچی کی شادی ہو جائے۔ جنسی آوارگی، مذہبی جنسی آوارگی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو اس کے بارے میں خبردار ہو جاؤ۔ یہ 30 سال کا جو عرصہ ہے گزشتہ، اس کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زبان دی ہے نا، میں اللہ کی توفیق سے وہ بندہ ہوں، میں اپنے خلاف گواہی دینے والا بندہ ہوں۔ میں کسی عصبیت حزبیت کا قائل نہیں، جس کو حق سمجھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں، اور جس کو باطل سمجھتے ہیں سلف کے منہج کے خلاف سمجھتے ہیں، پرواہ کیے بغیر لوگوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اٹھ کر اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو میری نصیحت ہے، مادی وابستگی سے بھی بچے، ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں کرنے میں بھی بچے کہ آپ نے شریعت کا گیٹ اپ دے کر اس کو اپنی بیٹی دے دی ہے، بہن دے دی ہے، اور پھر جتنی تکلیف لوگوں نے اٹھائی ہے نا، بظاہر دیندار ہے اور بیوی کے ساتھ اس کا جو سلوک ہے وہ بے ایمان اور کافروں والا گھٹیا اور نکما سلوک ہے۔ اولاد اپنے باپ سے متاثر نہیں ہے، ایسا بندہ ہے جو متشدد ہے، خارجی سوچ فکر کا حامل ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے بھی ماڈل اور نمونہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے ایسے بچوں کی داڑیاں کوئی نہیں ہوگی، نمازیں کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنی اولاد کے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی حزبیت والی گمراہی والی چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔